بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہر انسان اپنی ضروریات اور مشکلات کو جب دیکھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو اللہ کی طرف رکھے اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے، تو اس سے اس کی مشکلات ختم بھی ہو جائیں گی اور وقتی پریشانی کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ پہلے زمانے کا لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے درباری بڑھائی سے ناراض اور خفا ہو کر یہ کہا کہ میں کل تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گا، تمہیں پھانسی لگا دی جائے گی۔ بڑھائی یعنی درخان، ترخان جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، وہ جب گھر آیا تو بڑا پریشان ہوا، ٹینشن کی وجہ سے رات کو کروٹ بدل رہا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کا چین، سکون، نیند سب ختم ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ کل اس کو پھانسی پر لگا دیا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی بیوی جو ہے وہ بڑی نیک اور سمجھدار تھی۔ وہ اپنے شوہر سے جب اس نے یہ معاملات سنے تو وہ کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ دیکھو، پروردگار تو ہمارا ایک ہی ہے، جو بادشاہ کا پروردگار ہے وہ ہمارا پروردگار ہے۔ مشکلات چاہے کتنی بڑی ہو جائیں، کتنا بڑی پریشانی آ جائے، کتنی بڑی مشکلات بڑھ جائیں، اگر ہم اپنے رب پر اپنی مشکلات کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جب اس ترخان نے، بڑھائی نے، جب اس نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو اس کے دل کو سکون ملا، اطمینان ملا، راحت ملی، اس کے دل کے اندر جو ہے سکون آ گیا، اور اسی اطمینان کے اندر لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی اور سکون سے سو گیا، پوری رات آرام سے سکون سے سویا رہا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر سپاہیوں کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو پھر وہ کانپنے لگا، کیونکہ ظاہری بات ہے جب اسے موت نظر آنے لگی اور اسے وہ سارا منظر نظر آنے لگا کہ ابھی سپاہی جو ہے وہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے، تو وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا اور یہ سوچتے ہوئے کہ تو نے رات کو مجھے اطمینان کے ساتھ سلا دیا تھا اور آج صبح صبح سپاہی میرے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، موت سامنے ہے، اگلے لمحات میں میں دنیا میں نہیں رہوں گا، اور یہی بات سوچتے سوچتے کہ اب کہاں جاؤں گا، سوچتے سوچتے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور دروازہ کھول کر جیسے ہی اس نے سپاہیوں کو دیکھا، بادشاہ کی فوج کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، تو فوراً اپنے ہاتھ کو ان کے طرف بڑھایا کہ ابھی مجھے ہتھ کڑی لگا دی جائے اور مجھے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا جائے، کیونکہ اور تو کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو وہ یہی سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ مجھے گرفتار کر کے تو لے جائیں گے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ جو ہی بڑھایا تو سپاہیوں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر نیچے کیا اور یہ کہا کہ دیکھو، بادشاہ کے تم درباری ہو اور بڑھائی تھے، ترخان تھے، اور آج رات بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے، بادشاہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے لیے تابوت بنانا ہے، تو ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں آپ کو بلانے کے لیے، تاکہ آپ آ کر اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کا تابوت بنائیں۔ کیا کریں؟ تابوت بنائیں، لہذا تم ہی آؤ اور بادشاہ کا جو ہے وہ تابوت بناؤ۔ اور اس بڑھائی نے، ترخان نے جب ان کی اس بات کو سنا تو پھر خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور خوش ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ میری بیوی نے کتنی بھلی بات کہی تھی
کہ تم اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو، اپنے رب پر چھوڑ دو، وہ ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ تو جو انسان اپنی زندگی میں آنے والے حالات، پریشانیاں، ٹینشنوں کو، ان ساری چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے خود پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ان چیزوں کا ورد رکھنا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر دم، ہر وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اور جو شخص کسی معاملے میں پھنس جائے، صبح اشراق کے وقت میں بیٹھ کر اللہ کے حضور بحضور ہو کر سامنے اپنے اللہ کو تصور کر کے 313 مرتبہ اس آیات کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، معاملہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی اپنے تمام معاملات کو، تمام پریشانیوں کو، آج پریشانیوں کا دورہ ہے، آج جس زمانے میں ہم چل رہے ہیں، آپ جس کو بھی دیکھیں وہ پریشان ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دعا کا ورد کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا یا کریم۔ آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو حافظ محمد عرفان گھلو، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ آپ کے ذریعے سے جہاں تک دین کی بات، اچھی بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اس میں